اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ہماری زیارت عراق جاری ہیں اور نجف اشرف کی روحانی سیر کرنے کے بعد اس سے استفادہ حاصل کرنے کے بعد اب ہمارا کارواں نجف کے بعد کربلا کی طرف رواں دوا ہے. اور عموماً جو لوگ عراق کی زیارات پہ جاتے ہیں عموماً ترتیب یہی ہوا کرتی ہے کہ نجف کے بعد کربلا. 5 دن نجف میں، 4 دن کربلا میں، یا 4 دن نجف میں 3 دن کربلا، اس طرح کا ریشو ہوا کرتا ہے. جب انسان نجف سے کربلا کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ نجف اور کربلا میں کیا فرق ہے. نجف کی یادوں کو چھوڑتا ہوا کربلا کا ہیبلا اور اس کی تصویر اپنے ذہن میں بنانے کی کوشش کرتا ہے اور نجف اور کربلا کا تقابل اور موازنہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نجف اور کربلا میں کیا فرق ہے. اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ نجف اور کربلا میں وہی فرق ہے کہ جو علی اور حسین میں ہے. علی اور حسین میں کیا فرق ہے؟ اس فرق کو دیکھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ خود علی اور رسول میں کیا فرق ہے. بہت ساری نسبتیں، بہت سارے تعلق آپ کے سامنے پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی حدیث جو اکثر ہماری سماعتوں سے ٹکراتی ہے بہت خوبصورتی سے اس تعلق، اس نسبت، اس فرق کو سامنے رکھتی ہوئی نظر آتی ہے. حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. بس یہیں پہ اس بات کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ رسول اور حسین میں کیا نسبت ہے. حدیث کا یہ جو ٹکڑا ہم دیکھتے ہیں حسین منی جزء اول، اس کے بارے میں علماء اعلام فرماتے ہیں کہ یہ جزء اول کربلا سے پہلے کی تفسیر ہے. یعنی کربلا سے پہلے حسین رسول سے تھے. حسین کا تعارف، حسین کی شناخت رسول تھے، اور انا من الحسین یہ کربلا کے بعد کی بات ہے. یعنی رسول کے لیے حسین شناخت بن گئے. پہلے رسول نے تعارف کروایا حسین کا کربلا سے پہلے، اور کربلا کے بعد حسین نے تعارف کروایا رسول کا. اور ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ رسول اسلام کو لانے والے اور حسین اسلام کو بچانے والے. اسلام کو پیدا کرنے والے رسول اور اسلام کی جان بچانے والے، موت کے منہ سے نکال کے لانے والے حسین. اور یہی کچھ کرنے کے لیے کربلا کا رخ کیا تھا، اور اسی اسلام کو زندہ کرنے کے لیے اپنے گھر والوں اور اپنے جانثاروں کی قربانی دی تھی، اور ایسی قربانی کہ جس کو دنیا نے ابھی تک اپنے گلے سے لگا کے رکھا ہوا ہے. اب آئیے حسین اور علی میں کیا فرق ہے. دیکھیے، مولا کی شخصیت کی منزلت کا اندازہ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ کوئی برداشت کر ہی نہیں سکتا کہ رسول سے اوپر کوئی ہو، لیکن خود رسول نے فتح مکہ کے موقع پہ برداشت کر لیا کہ علی مجھ سے اوپر ہے. اپنے دوش مبارک پہ بٹھا کر
کہا گیا کہ اس کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھو. اس رسول کے دوش مبارک پہ خود رسول کہہ رہا ہے کہ علی میرے دوش مبارک پہ کھڑے ہو کے ان بتوں کو توڑو. تو علی اور حسین میں یہ فرق ہے کہ علی نے کعبے میں چھپے بتوں کو توڑا اور حسین نے آستین میں چھپے ہوئے بتوں کو پاش پاش کیا. تو وہ منافقت اور وہ نفاق جس کو رسول اللہ نے نظر انداز کیا، وہ نفاق کھل کر علی کے سامنے آیا اور پوری دنیا کے سامنے اس کو تشت ازبام کرنے والے خود مولا حسین کی ذات. مولا کی ذات جتنی متنازع رہی ہے اتنی شاید پوری کائنات میں کسی کی ذات متنازع نہیں رہی. کیوں؟ کہ یہ عجیب ذات ہے کہ جس کو بیک وقت خدا بھی کہا گیا، کافر بھی کہا گیا. عجیب و غریب ذات، اور دونوں کو جو ہے دار اسلام سے خارج کر دیا گیا. بس اسی طرح کربلا کا واقعہ وہ واقعہ ہے کہ جس کو تاریخ میں متنازع ترین بنایا گیا ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، کچھ لوگوں نے کہا یہ سیاسی لڑائی تھی، ایک نورہ کشتی تھی. کسی نے کہا کہ یزید کی جوانی کی دیوانگی تھی. کسی نے کہا نعوذ باللہ حسین کی ناعاقبت اندیشی تھی. یعنی جتنے منہ اتنی باتیں، جتنے مفکر اتنے خیالات، جتنے مقرر اتنے بیانات، جتنے اہل قلم اتنے مقالات، جتنے اہل رجحان اتنے ہی مفروضات. لیکن ایک بات طے ہے کہ حسین کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبوت کو سمجھیں، اور نبوت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم توحید کو سمجھیں. اگر یہ ترتیب اگر سمجھ میں آ جائے، یعنی امامت کو سمجھنے کے لیے نبوت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور نبوت کو سمجھنے کے لیے توحید کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تو پھر حسین تو کیا حسین کے دشمن بھی ہمیں سمجھ میں آ جائیں گے کہ حسین کہاں ہیں اور حسین کے دشمن کہاں ہیں. ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ واقعہ کہاں ہوا؟ کربلا میں. کب ہوا؟ 1400 سال پہلے، کہ جب نہ ٹی وی چینلز تھے، نہ اسٹاف رپورٹرز تھے، نہ انٹرنیٹ تھا اور نہ ہی سیٹلائٹس. لیکن پتہ نہیں کس طرح کربلا کی روایات حرف بحرف، سینہ بسینہ ہم تک پہنچ گئی. ایک طرف یزیدی لشکر 30,000 سے زائد کی تعداد میں، اور دوسری طرف حسین تنہا 72 جانثاروں کے ساتھ. ایک طرف تیر، نیزے، بھالے، گھوڑے، کھانے اور عیش و آرام، اور دوسری طرف حسین کے ساتھ 3 دن کی بھوک پیاس. لیکن اس کے باوجود حسین جیت گئے، اور ہر سال عزاداری کے موقع پر دنیا بھر میں حسین پر ہونے والا گریہ اس بات کی دلیل ہے کہ حسین جیت گئے. 40 کے موقعوں پر کروڑوں کا مجموعہ، کہ جس کو آپ خود بین الاقوامی میڈیا بھی نظر انداز نہیں کر سکتا، اس بات کی غمازی کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ حسین جیت گئے. بہرحال یہ کربلا کا واقعہ رہتی دنیا تک ہمارے اوپر، آنے والی نسلوں پر ایک گہرے انمٹ نقوش چھوڑ گیا ہے. اور حسین نے اپنی جیت اس طرح ثابت کر دکھائی
کہ حسین کے دشمنوں کے نام اب گالی بن چکے ہیں. جو خود ان کے طرفدار ہیں وہ ان کے نام رکھنا گوارا نہیں کرتے. جو ان کے حمایتی ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ قیامت میں ہمیں حسین کے دشمنوں کے ساتھ محشور کر. وہ خود بھی نہیں کہہ سکتے. تو یہ بس حسین کی جیت ہے کہ بے سر و سامانی میں، بھوک افلاس میں اور غریب الوطنی میں اور نہایت چند گنے چنے افراد کے ساتھ ایک اتنا بڑا معرکہ کہ جس میں اسلام کی بقا جو ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی تھی، حسین نے یہ کارنامہ بخوبی انجام دیا. دیکھتے ہیں کہ یہ کربلا کہاں ہے، کس حال میں ہے، کن ادوار سے گزر کر ہم تک پہنچی. اس کربلا کو تیار کرنے میں کتنا وقت لگا اور اللہ تعالیٰ نے کن کن واقعات کے ذریعے حسین کو اشارے دیے کہ تمہیں ایک بہت بڑے معرکے کے لیے جانا ہے، اور کس طرح ولادت سے لے کے شہادت تک ہر موڑ پر حسین کے سامنے کربلا کا مقدمہ رکھا گیا. گویا حسین کو ٹریننگ دی جا رہی تھی، حسین کو تیاری کروائی جا رہی تھی کہ تم کربلا کے لیے پیدا ہوئے ہو اور کربلا کا معرکہ تمہارے لیے ہے. یہ کربلا شہر جو کہ ایک صوبہ ہے جس کا حصہ کربلا ہے، صوبے کا نام بھی کربلا اور شہر کا نام بھی کربلا. شہر کربلا دارالخلافہ ہے صوبہ کربلا کے، جو کہ شمال میں واقع ہے بغداد سے 100 کلومیٹر. یعنی اس کے جنوب میں نجف، شمال میں بغداد، مغرب میں صوبہ الانبار اور مشرق میں شام اور یمن. یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں درخت اور سنگریزے ناپید تھے. بس ایک بیاباں تھا جس کے ارد گرد دریا بہا کرتے تھے، جس میں ایک دریا فرات جس کا تذکرہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے. کربلا کا نام کربلا کیوں پڑا؟ تاریخ اور محققین یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کربلا کے 9 معنی ہیں. کربلا کے 9 معنی ہیں اور کربلا سے ہٹ کے کربلا کے 8 متبادل الفاظ ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں. یعنی 9 الفاظ اس جگہ کے لیے اور خود کربلا کے 9 معنی. تو آئیے سب سے پہلے ہم کربلا کے معنوں کو دیکھتے ہیں کہ کربلا کے کتنے معنی ہیں. اس کے بعد کربلا کے لیے جو متبادل الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کو بھی دیکھتے ہوئے گزرتے ہیں. اس کے بعد ہم کربلا کے واقعے کی کڑی سے کڑی ملائیں گے اور دیکھیں گے کربلا کس طرح تیار ہوئی. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. کربلا کا مشہور ترین نام کربلا ہی ہے کیونکہ سب سے زیادہ مقبول کتابوں میں نظر آنے والا، منبر سے بولا جانے والا، سماعتوں سے ٹکرانے والا. لیکن خود یہ کربلا کن الفاظ کا مجموعہ ہے، لفظ کیسے وجود میں آیا اور اس کے کیا معنی ہیں؟ تقریباً 8 یا 9 معنی ہمیں ملتے ہیں کربلا کے. کربلا کربلا سے نکلا ہے، یعنی الف کی بجائے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے سست پڑ جانا. اچھا، یہ ایک عجیب بات ہے، چاہے ہم کربلا کے معنوں کو ذہن میں رکھیں یا کربلا کے متبادل الفاظ اپنے سامنے رکھیں، ہر لفظ، ہر معنی کی کڑی کربلا کے واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. چاہے لوگوں نے اپنے طور پہ تاریخی حوالے سے اس کا نام یہ رکھا ہو، لیکن کسی نہ کسی طرح ہم دیکھتے ہیں کربلا کا لفظ، کربلا کے معنی، کربلا کے متبادل الفاظ کربلا کے واقعے کی طرف نشاندہی کرتے ہیں. کیسے؟ مثلا کربلا کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ کربلا، یعنی ہے آگے ہم لگا دیں الف کی بجائے، تو یہ کربلا سے نکلا ہے. اس کا مطلب ہے سست پڑ جانا. اور محققین یہ کہتے ہیں کہ جب امام حسین یہاں آئے تو ان کے قدم سست پڑ گئے، ان کی سواریوں کے قدم سست پڑ گئے اور وہ تیزی ختم ہو گئی. گویا دریائے فرات نے حسین کے قدموں پر
ایک زنجیر ڈال دی ہو کہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کو سیراب کر سکوں، مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کی کچھ خدمت کر سکوں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب مولا نے بنو اسد کے قبیلے کے لوگوں کو بلایا اور ان سے دریافت کیا، انہوں نے مختلف نام لیے. کسی نے کہا کہ یہ نینوا ہے، کسی نے کہا یہ غادریہ ہے، کسی نے کہا یہ شبت الفراد ہے. اور جب بات کربلا پہ آ کے رکی، کسی کی زبان سے نکلا یہ کربلا ہے، تو حسین نے کہا یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں ہمارے گلے کٹیں گے، جہاں ہمارے لاشیں پامال کیے جائیں گے، جہاں ہم قتل ہوں گے، اور جہاں ہمیں اسلام کے لیے قربانی دینی ہے، بس یہیں پہ خیموں کو گاڑ دو. تو لفظ کربلا سب سے زیادہ مشہور و معروف نام، اور یہ حسین کے قافلے کے رک جانے کا، سست پڑ جانے کا سبب بنا، اس لیے اس کو کربلا کہتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کربلا لفظ کربل سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے چھاٹی کرنا. ویسے تو چھاٹی کرنے یا تمیز کرنے کے معنی اس لیے ہیں کہ یہاں پر سنگریزے نہیں ہوا کرتے تھے، یہاں پہ درخت نہیں ہوا کرتے تھے. آپ مٹی کو چھانے تو ہم دیکھیں گے کہ مٹی جو ہے نیچے چلی جاتی ہے اور سنگریزے موٹے پتھر اوپر رہ جاتے ہیں. تو موٹے پتھر کربلا سے پہلے رک جاتے ہیں اور صرف مٹی یا زمین نظر آتی ہے ہمیں کربلا میں، اس لیے اس جگہ کو کربل بھی کہا جاتا ہے. اور ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کربل میں منافقوں کی اور مومنین کی چھاٹی ہو گئی، یعنی منافقین دور رہ گئے جنہوں نے بلایا تھا، جنہوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا، اور جو مومنین تھے یا حقیقی جانثار تھے وہ حسین کے ساتھ آ گئے. تو کربلا ایک آزمائش تھی کہ جس نے کھرے اور کھوٹے کی پہچان کروا دی. کچھ جگہوں پہ کہا گیا ہے کہ کربلا کرب اور ایلا سے مرکب ہے. کرب کا مطلب ہوتا ہے حرم، اور ایلا کہتے ہیں خدا. بنی اسرائیل، اسرا یعنی بندہ، ایل یعنی خدا. اسرائیل خدا کا بندہ، یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب، اسرائیل کا بندہ، اور پھر انہی کی نسل سے لوگوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. تو کرب کا مطلب حرم، ایلا کا مطلب خدا. حرم خدا یعنی جس طرح بیت اللہ حرم خدا ہے، مسجد نبوی حرم خدا ہے، کوفہ مسجد خدا ہے، تمام مقدسات مقامات مقدسہ جن کی نسبت اللہ سے ہے یا اللہ کے نیک بندوں سے ہے، وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ حرم خدا ہی کہلائیں گے. اور یہاں اس کو حرم خدا کہنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ حسین نے اس کربلا کے میدان میں دین اسلام کی حرمت کو بچایا، دین اسلام کی حرمت کو پامال ہونے سے بچایا. کچھ محققین کا یہ کہنا ہے کہ یہ کربلا کار اور بالا کا مرکب ہے اور فارسی سے لیا گیا ہے. کار فارسی میں کام کو کہا جاتا ہے اور بالا کا مطلب ہوتا ہے اوپر یا آسمانی. تو کار بالا یعنی آسمانی کام، ایسا مقدس کام جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہو، جو زمین والوں کی وجہ سے نہیں کیا گیا بلکہ آسمانی احکامات اور آسمانی صحیفے میں موجود حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے. چنانچہ الہامی شخصیات، الہامی کام اور الہامی معرکہ اس میدان میں رونما ہوا، اسی لیے اس کو کار بالا کہا جاتا ہے. کچھ کہتے ہیں کور بابل اس کا نام ہے. کور کہتے ہیں گاؤں کو، بابل یعنی بابل کا علاقہ. اور یہ آپ کو بتلایا بھی گیا تھا کہ کربلا یا بابل یا عراق، دجلہ و فرات کے درمیان یا ارد گرد رہنے والی بستیاں پہلے زمانے کی بستیاں کہلاتی ہیں، اور یہ ابتدائی تہذیبیں یہی پھلی پھولی، یہی بڑی ہوئی. اسے کہتے ہیں کہ تہذیبوں کا گہوارہ. تو بابل جو ہے یا بیبلون جو ہے ارلیسٹ سویلائزیشن. تو بابل کے گاؤں یہاں ہوا کرتے تھے، اس لیے اس علاقے کو کور بابل کہا جاتا ہے. کورا بابل، کورا اینٹ بنانے کی جگہ کو کہا جاتا ہے. یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، اور یہاں پر تعمیراتی کام کے لیے اینٹیں بنائی جاتی تھی، اور پھر ان اینٹوں کو بابل کے شہر میں منتقل کیا جاتا تھا، اور پھر وہاں پہ موجود عمارتوں کو بنایا جاتا تھا. جیسے کوئی شہر ہو اور اس کے لیے تعمیراتی کام کہیں اور سے لیا گیا ہو. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کربلا میں حسین کے ساتھیوں نے محنت کی، مشقت کی، اور یہاں کی محنت، مشقت، آزمائش اور قربانی جنت میں ان کے محل بنانے کے کام آئی، اور جس کی نشاندہی خود مولا نے
جو ہے عصر عاشور سے پہلے یا عاشور کے دن سے پہلے کر دی تھی کہ یہاں تمہارا محل بنے گا، یہ تمہاری جنت میں جگہ ہے. تو کربلا کے میدان کی محنت لوگوں کو جنت کے محلات کی صورت میں ملی، اور اس کی خوشخبری حسین نے لوگوں کو شہادت سے پہلے دے دی تھی. کربلا کا ایک معنی جو ہے وہ نرم زمین بھی ہے. حالانکہ یہ زمین سخت تھی، لیکن جب حسین کے قدم پڑے تو یہ زمین نرم ہو گئی، اور اتنی نرم پڑی کہ جب کربلا کا نام لیا جاتا ہے تو آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے. اور یہ حسین کی قربانی ہے کہ جس کی وجہ سے جو شخص بھی کربلا کا واقعہ یا سانحہ یا حادثہ سنتا ہے اس کا دل نرم پڑے ہوئے بغیر نہیں رہتا. کربلا مرکب ہے قرب اور الہ کا، یعنی قرب الہی، الہ کا مطلب الہی. تو جب کربلا میں گیا، جس نے حسین کا ساتھ دیا وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہوا، اور جو نہیں دے سکا وہ آج تک یہی کہتا ہے یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کاش کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں ایک عظیم کامیابی پر فائز ہوتا. تو یہ کربلا کی عظمت ہے کہ جو وہاں موجود تھا وہ تو کامیاب ہوا، لیکن جو آج بھی اپنے آپ کو نسبت دیتا ہے کربلا کی اور کربلا میں شہید ہو جانے والوں کی، وہ بھی کامیاب ہے. آخری نام جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ کرب و بلا سے مشتق ہے، اور یہ نام ہمیں روایات میں بکثرت ملتا ہے، کیونکہ جب مولا حسین کو مختلف نام گنوائے گئے اور جب یہ نام لیا گیا کہ یہاں اس کا نام جو ہے وہ کرب و بلا ہے، تو آپ کی زبان مبارک سے بے اختیار نکلا اللہم انی اعوذ بک من الکربلاء والبلاء، کہ اللہ مجھے کرب و بلا سے بچا. تو یہ وہ دعا تھی، اور اس دعا میں موجود کرب اور بلا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا نام کرب و بلا یا کربلا پڑا. یہ ایک لفظ تھا کربلا، جس کے ہم نے بتایا آپ کو مختلف قسم کے معنی ہیں، اور یا مختلف طریقوں سے یہ کربلا کا لفظ بناتے ہیں. اب آئیے کربلا کے لیے متبادل الفاظ جو استعمال کیے جاتے ہیں ان کی تعداد بھی تقریباً 8، یعنی یہ بھی ٹوٹل 9 الفاظ بنتے ہیں. کربلا کا دوسرا اہم نام یا متبادل لفظ حائر ہے، اور حائر اگر آپ عربی زبان میں دیکھیں تو حائرہ یحیر، اس کا مطلب ہوتا ہے ایسی جگہ کہ جہاں پانی جمع ہو جائے. اور کہتے ہیں کہ جب متوکل نے اس کربلا کو مٹانے کی نعوذ باللہ کوشش کی اور نہر فرات کے پانی کو قبر حسین کی طرف چھوڑا، تو پانی جو ہے بلکتا ہوا، مچلتا ہوا، روتا ہوا حسین کی قبر کی طرف آیا، اور ایک جگہ آ کے رک کر حسین کی قبر کا طواف کرنے لگا. تو بس جس جگہ اس پانی نے طواف کیا ہے اس جگہ کے اوپر گنبد بنا دیا گیا، اور اب اس جگہ کو حائر حسینی کہا جاتا ہے. اور حائر کا مطلب جہاں پہ پانی جمع ہو جائے. اور یہ بھی لوگ بڑی عجیب اس کی توجیہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں صحرا میں بیابان میں جو گڑھے ہوتے ہیں ان میں بارش کے دنوں میں پانی بھر جاتا ہے، اور جو اونچے ٹیلے ہوتے ہیں وہ سدا خشک کے خشک ہی رہتے ہیں. تو حسین نے تواضع انکساری کا مظاہرہ کر کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنی جو ہے وہ تواضع انکساری کا مظاہرہ کیا، اور حسین کے دشمنوں نے تکبر کا مظاہرہ کیا. وہ پہاڑ اور ٹیلے بن کے تن کے کھڑے ہو گئے، تو وہ اللہ کی رحمت سے سرفراز نہیں ہوئے. حسین اور ان کے چاہنے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سرفراز ہوئے. تو حائر وہ جگہ جہاں پہ پانی جمع ہو جائے. اور حائر کا ایک اور لفظ، ایک اور معنی حیران کر دینے والا، اور اس کی وجہ غالباً یہی ہے کہ کربلا کا واقعہ ہر انسان کو حیران کر دیتا ہے. کربلا سے منسوب معجزات جو کربلا کے واقعے کے بعد اور اس کے بعد آج تک ہو رہے ہیں، ہر سننے والے کو حیران کر دیتے ہیں کہ یہ کیسی عجیب جگہ ہے. تو حائر پانی جمع ہونے والی جگہ، حائر حیران کر دینے والی جگہ، اور حائر فقی کتابوں میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہاں سے مراد وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو پوری نماز پڑھنی ہے. 4 مقامات جن کا تذکرہ آپ نے سنا ہوگا اور آگے بھی آئے گا. حائر وہ جگہ ہے
جو کہ قبر حسین سے اوپر جو گنبد ہے، اس گنبد کے نیچے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ اس کو جو ہے پورا پڑھا جا سکتا ہے، اور فقہی اصطلاح میں اس حائر کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تیسرے لفظ کو دیکھتے ہیں ہیرا۔ آپ نے سنا ہوگا حیرہ یا ہیرا، یہ نجف کا ایک نام بھی ہے، حیران کر دینے والا، حیران کن، اور یہ کہتے ہیں کہ نجف کے برابر میں ساتھ میں ایک شہر تھا، اتنا خوبصورت شہر تھا کہ جس کو دیکھ کے لوگ حیران رہ جایا کرتے تھے۔ تو کربلا کے بارے میں بھی ہے کہ یہاں پہ ایسے معجزات، ایسے کرامات، ایسے واقعات رونما ہوئے کہ جس کی داستانیں سن کر آج بھی لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ ایک نام کربلا کا غازریہ بھی ہے، اور غازریہ دراصل بنو اسد کا ایک ذیلی قبیلہ تھا جو کہ اس جگہ آباد تھا۔ اور آپ کو یہ سن کے بھی حیرت ہوگی کہ حبیب ابن مظاہر جو بہت ہی ضعیف تھے، 90 سال سے زیادہ کی عمر تھی، حسین کے دوست تھے، دوستوں میں سے تھے، وہ جو ہے اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، بنو اسد کی شاہ غازریہ سے۔ پانچواں نام نینوا ہے، اس کا بھی تذکرہ ہمیں کتابوں میں ملتا ہے۔ نینوا کو یا اور الف مقصورہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، الف کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور الف اور ہا کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ قبل مسیح میں، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، ایک بادشاہ گزرا تھا سخارب، اس نے یہاں پہ اپنے محلات بنائے تھے، اور اس کی جو ہے وہ نشاندہی ایک فرینچ آرکیولوجسٹ نے 1820 عیسوی میں کی، اور اس نے یہاں پر اس کے محلات دریافت کیے۔ تو نینوا وہی بستی ہے۔ اکثر بابل اور نینوا یہ دو شہر جو ہے بڑی کثرت سے استعمال ہوتے ہیں تاریخ میں۔ چھٹا لفظ جو کربلا کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہے شط الفرات۔ شط کہتے ہیں کنارے کو، شط الفرات یعنی فرات کا کنارہ۔ چونکہ کربلا فرات کے کنارے واقع ہے، اس لیے اس کو شط الفرات کہا جاتا ہے۔ ساتواں نام طف، طف کے معنی بھی کنارے کے ہیں، اور طف الفرات یا طف یعنی فرات کا کنارہ، کیونکہ کربلا فرات کے کنارے واقع ہے۔ پاکر شگاف کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ جب مولانا نے یہ نام سنا تو فوراً کہا اللہم انی اعوذ بک من العقر، کہ اللہ مجھے شگاف سے یعنی جدائی سے، فرقت سے بچا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کا قافلہ آیا تو سب لوگ ایک جگہ جمع تھے، اور جب یہ کربلا کا قافلہ آگے بڑھا تو بنی ہاشم کے نوجوانان شہید ہو چکے تھے، صرف ایک نوجوان یعنی بیمار کربلا سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام باقی بچے۔ نواں نام اتفاق سے اس میں نو آتا ہے یا نوا آتا ہے، نواویس، اور نواویس اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک مسیحی قبرستان تھا کربلا کے برابر میں، اور اب وہ قبرستان براز علی نامی گاؤں کی طرف ہے، اس لیے سریانی زبان کا یہ لفظ ہے، اس لیے اس کو نواویس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 9 الفاظ ہیں جو کربلا کے متبادل الفاظ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ خود کربلا کے بھی آپ نے دیکھ لیے 9 سے زیادہ معنی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو مشہور و معروف نام ہے وہ کربلا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی درک کر لیا کہ ہر لفظ اور ہر معنی میں کوئی نہ کوئی ایسی بات پوشیدہ ہے، ایک خفیہ اشارہ موجود ہے جو کربلا کے اصل مقصد یا کربلا کے اصل پیغام کی طرف ہماری نشاندہی کرتا ہے۔ اب آئیے مرحلہ سویم کی طرف اور ہم واقع کربلا کی طرف چلتے ہیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حسین کو کربلا کے لیے کیسے تیار کیا، کیونکہ جب تک ہمیں شخصیت کی معرفت نہیں ہوگی تو جس جگہ وہ شخصیت مدفون ہوگی، موجود ہوگی، اس سے موجود کوئی چیز پہنچی ہوگی، اس کی معرفت نہیں ہو سکتی۔ تو حسین کی معرفت پیدا کیجئے تاکہ کربلا جاتے ہوئے آپ کا دل معرفت اور حسین کی شخصیت سے بھرپور ہو جائے، اور اتنا بھرپور ہو جائے کہ آپ حسین کی پیروی کرنے کے لیے کربلا سے آنے کے بعد ہمیشہ اپنے آپ کو تیار پائیں۔ ایک درود پڑھتے محمد علیہ کربلا کی
تاریخ کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، قبل از کربلا اور فی نفس کربلا، یعنی کربلا سے پہلے کربلا کیسے تیار ہوئی، اور خود کربلا کا ہنگام، کربلا کا میدان یا کربلا کی جگہ۔ قبل از کربلا حسین کو کربلا کے لیے کیسے تیار کیا گیا؟ یہ عجیب بات ہے کہ ولادت پہ خوشی منائی جاتی ہے، دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کی ولادت پر غم منایا جائے اور جس کی ولادت پہ گریہ کیا جائے، لیکن حسین کی ولادت واحد ولادت ہے کہ جس پہ رسول اللہ مسکرانے کے بعد فوراً گریہ کرتے ہوئے نظر آئے، اور جب وجہ پوچھی تو انہوں نے کربلا کی نوید سنائی کہ یہ وہ جگہ ہوگی کہ جہاں میرے نواسے کو، جہاں میرے بیٹے کو شہید کیا جائے گا جو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہو گئے۔ تو جس کی ولادت پر گریہ کرنا جائز ہو خود رسول کا، تو اس کی شہادت پر گریہ کرنا کیوں نہیں جائز ہوگا غیر معصوم کا؟ کہتے ہیں کہ شکم مادر میں امام حسین 6 مہینے رہے، اور اس طرح کی 2 اور شخصیت کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے کہ جو ماں کے پیٹ میں 6 مہینے رہی، جس میں ایک عیسیٰ علیہ السلام اور ایک یحییٰ علیہ السلام کی شخصیت ملتی ہے۔ اور سورہ احقاف آیت نمبر 15 میں اللہ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی وصیت کی۔ حملت وہ امہ کرہا، اور اس کی ماں نے نہایت دقت سے، زحمت سے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا۔ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، اور اس نے پھر دقت سے، محنت سے اور تکلیف سے اس کو جنا۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، اور حمل کا اور رضاعت کا دورانیہ 30 مہینے ٹھہرا۔ 30 یعنی 30 مہینے۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دودھ پلانے کے لیے اسلام 2 سال کی قید لگاتا ہے، اور آج کل کی میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ ماں کو کم از کم 2 سال تک اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہیے۔ 2 سال کا مطلب ہوتا ہے 24 مہینے۔ اب 24 مہینے کے بعد 30 مہینے میں کتنے مہینے بچ گئے؟ 6 مہینے۔ تو وہ حمل کا پیریڈ ہے، یعنی حمل کا پیریڈ یا دورانیہ ہوتا تو 9 مہینے ہے، لیکن اس آیت سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ حمل کا منیمم پیریڈ 6 مہینے ہو سکتا ہے۔ یعنی بچہ 9 مہینے سے پہلے اگر پیدا ہو تو 6 مہینے تک کی وہ مدت ہے کہ جس کے بعد پیدا ہونے پر بچہ جو ہے وہ صحیح سالم ہو سکتا ہے اور زندہ رہ سکتا ہے۔ اس سے پہلے بچے کا سروائیول ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اچھا، جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو 2 بچے، یعنی 2 نبی، 2 معصوم ایسے ہیں جو 6 مہینے بعد پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام۔ لیکن پھر بھی یہ آیت ان دونوں پر پوری منطبق نہیں ہوتی۔ کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے، جبکہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم تمہیں اپنے والدین کے ساتھ احسان کی وصیت کرتے ہیں۔ تو ان کی والدہ تھی، والد نہیں، تو مکمل طور پہ اس آیت کے مصداق عیسیٰ علیہ السلام نہیں ٹھہریں گے۔ اچھا، یحییٰ علیہ السلام کیوں نہیں ٹھہریں گے؟ آگے آیت کہہ رہی ہے کہ حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، حتیٰ کہ وہ بلوغت تک پہنچ گیا اور 40 سال کا ہو گیا۔ اگر اللہ یہ بھی کہہ کے چھوڑ دیتا وہ بلوغت تک پہنچ گیا تو کافی تھا، لیکن پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ 40 سال تک پہنچ گیا۔ یحییٰ علیہ السلام جو ہے وہ 40 سال تک نہیں پہنچے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام میں پہلی شرط موجود نہیں، یعنی ان کے والد نہیں تھے جو آیت کے شروع میں ہے، اور یحییٰ علیہ السلام میں دوسری شرط نہیں، یعنی وہ 40 سال تک نہیں پہنچے، جبکہ یہ دونوں شرطیں امام حسین کی زندگی میں بھی نظر آتی ہیں۔ تاریخ کربلا ہمیں معلوم ہوا کہ جب مولا حسین کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ نے گریہ کیا، اور جب ولادت پہ رسول گریہ کر سکتے ہیں تو حسین کی شہادت پہ رسول کے ماننے والے کو نہیں گریہ کر سکتے۔ جب نام رکھنے کی باری آئی تو آپ کا نام حسین رکھا گیا، اور اس سے پہلے یہ نام جو ہے کبھی کسی کا نہیں رکھا گیا۔ اور عجیب یہ نام یکتا ہے کہ تمام معصومین کے نام لیجئے، تمام انبیاء کے نام لیجئے، کسی کا نام لے کے فوراً رونا نہیں آتا۔ یہ نام ایسا ہے کہ جس کا نام زبان پر آتے ہی آنکھوں میں نمی اور دل میں ایک نرمی سی پیدا ہو جاتی ہے۔
حتیٰ کہ جن لوگوں کو آپ کی معرفت بھی نہیں تھی، جن لوگوں نے آپ کا نام کبھی بھی نہیں سنا، مثلاً انبیاء کے بعد حسین کو پیدا ہونا تھا، یحییٰ علیہ السلام ہمیں ملتے ہیں، نوح علیہ السلام ہمیں ملتے ہیں، آدم علیہ السلام ہمیں ملتے ہیں، کہ جب ابھی اس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے، جب ان انبیاء کے سامنے حسین کا نام لیا گیا تو بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، اور بے اختیار ان لوگوں نے پوچھا کہ یہ حسین کون ہے. تو یہ وہ عجیب نام ہے کہ جس کو سنتے ہی ہر انسان کتنا ہی شقی القلب کیوں نہ ہو، اس کا دل جو ہے وہ نرم پڑ جاتا ہے. حسین کی جب رضاعت کی باری آئی تو روایتوں میں ملتا ہے کہ حسین کو دودھ پلانے کے لیے رسول اللہ نے اپنی انگشت شہادت کا استعمال کیا اور اپنی انگلی مبارک کو چسایا کرتے تھے، اور حسین اسی سے جو ہے وہ دودھ پیا کرتے تھے. گویا رسول بتلا رہے ہیں کہ آج میں تمہاری زبان کو سیراب کر رہا ہوں، کل تمہیں علی اکبر کی زبان کو سیراب کر رہا ہوں. شفاعت کی باری آتی ہے تو بچہ جھولے میں موجود ہے جو کچھ کر نہیں سکتا، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ فرشتہ فطرت جب آتا ہے اور اپنے بدن کو مس کرتا ہے تو اس کے بالوں پر دوبارہ آ جاتے ہیں، وہ جو بالوں پر جو اللہ نے چھین لیے تھے ترک اولا پر. تو جب حسین کے جھولے سے بدن کو مس کرنے سے بالوں پر آ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے فطرت نے آسمانوں کی طرف بلندی اختیار کی، تو ایک گناہ گار انسان اگر اپنے جسم کو حسین کی زری سے مس کرے تو اس کے گناہ کیوں نہ جھڑ جائیں، اور کیوں نہ اس کو روحانی بالوں پر عطا ہو جائیں کہ جس کے سبب وہ آسمانوں کی طرف، خدا کی طرف، فرشتوں کی طرف، عالم ملکوت کی طرف پرواز کر سکے. کہتے ہیں کہ جب حسین مسجد کے فرش پہ گرے تو رسول اللہ منبر کو چھوڑ کر آ گئے اور حسین کو اٹھا لیا اور یہ کہا کہ حسین، گویا یہ کہنے کا ارادہ رکھتے تھے یا گویا ان کی ادا سے ہمیں لگتا ہے کہ حسین آج میں تمہیں بچا رہا ہوں، لیکن کربلا کے میدان میں اگر گرو گے تو تمہیں خود اٹھنا ہوگا. اس گرم ریتی پہ میں گرتا ہوں، بچا لو امبر. دوش رسول پہ حسین سوار ہوتے ہیں اور رسول مسکرا کے حسین کو بازار کی طرف لے جاتے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ کتنی اچھی سواری، تو رسول کہتے ہیں یہ بھی تو دیکھو کتنا اچھا سوار ہے. اور کربلا کے میدان میں حسین دوشہ ذوالجناح پر سوار ہیں. بس فرق یہ ہے کہ رسول مسکرا رہے تھے اور ذوالجناح رو رہا تھا. کیوں؟ ذوالجناح نے یہ کہا ہوگا کہ رسول حسین کو بازار چیز دلانے لے گئے تھے اور میں حسین کے گلے پر خنجر چلوانے لے جا رہا ہوں، اس لیے میں گریہ کر رہا ہوں. صلح حدیبیہ میں حسین نے یہ دیکھا کہ لوگ رسول کی نبوت پہ شک کر رہے ہیں. ان کو یہ احساس ہوا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں میرے بھیا حسن کی صلح پر لوگ شک کریں گے اور ان کے امام ہونے پر طنز کریں گے اور ان کو جو ہے وہ رضیل المومنین کہہ کے خدا نخواستہ پکاریں گے. تو مجھے اپنے بابا کی سنت کی پیروی کرنا ہے، جس طرح میرے بابا نے فوری طور پہ صلح حدیبیہ پر عمل کیا، رسول کی اطاعت کی، مجھے بھی اپنے بھیا یعنی صلح حسن کی طرف جو ہے وہ سبقت کرنی ہے، چاہے لوگ میرے بھیا کا ساتھ چھوڑ دیں. جنگ خیبر میں حسین دیکھتے ہیں کہ علی تنہا خیبر کے در کو اکھاڑ رہے ہیں. علی تنہا جنگ خیبر کے میدان میں کھڑے ہیں کہ جبکہ باقی لوگ فرار کا راستہ اختیار کر رہے ہیں. تو میرے اوپر بھی یہ وقت آنے والا ہے کہ میدان جنگ میں تنہا کھڑا ہوں گا اور میری امت، رسول کی امت جو ہے وہ میرا ساتھ چھوڑ جائے گی. مباہلے میں حسین رسول کی گود میں ہوتے ہیں، گویا بتلا رہے ہیں کہ آج میں رسول کی گود میں ہوں، کل علی اصغر میری گود میں ہوگا. آج میں نانا کی گواہی دے رہا ہوں، نانا کے دین کی صداقت کی، کل علی اصغر میرے حق پر ہونے کی گواہی دے گا. بس میں یہ کہوں گا کہ مولا آپ تو مباہلے کے میدان سے واپس زندہ سلامت آ گئے، لیکن علی اصغر جب گیا تو زندہ سلامت واپس نہیں آیا. غدیر قم میں لاکھوں کا مجمع دیکھتے ہیں اور بیعت ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے اس کا نظارہ کرتے ہیں. گویا اللہ الہام کر رہا ہے حسین کو کہ دیکھو اس قسم کی بیعت سے متاثر نہ ہونا. اس طرح کثرت سے بیعت کے لیے خطوط آئیں گے تمہاری طرف، 80,000 سے زیادہ خطوط کا آنا اور پھر حسین کا کوچ کر جانا اور پھر لوگوں کا حسین کے سفیر مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ جانا.
یہ بالکل غدیر قوم کا واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ رسول کے سامنے تو انہوں نے بیعت کی حامی بھر لی تھی، اور رسول کے بعد رسول کے جانشین کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ شہادت رسول پہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے جسد خاکی کو بے گور و کفن چھوڑ کر چلے جاتے ہیں لوگ، اور حسین گویا اپنے ذہن میں اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ اسی طرح مجھے بھی بے گور و کفن لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ کم از کم رسول کی لاش کو پامال تو نہیں کیا گیا۔ پھر مولا اپنی ماں بی بی سیدہ کی شہادت کو دیکھتے ہیں، اور شہادت سے پہلے اس زخم کے بارے میں سنتے ہیں اور اس کوڑے کو لگتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ گویا حسین کو تیار کیا جا رہا ہے کہ دیکھو آج تم اپنی ماں کے اوپر کوڑے پڑتے ہوئے دیکھ رہے ہو، کل تمہیں اپنی بہن بی بی زینب کے جسم پر کوڑے پڑتے ہوئے دیکھنا ہوگا۔ لیکن میں کہوں گا مولا آپ کی بی بی سیدہ، آپ کی ماں کم از کم گھر کے اندر تو تھی جب ان کو کوڑے پڑ رہے تھے، زینب تو کوفے کے بازار اور شام کے محلات میں ہوتی۔ اسی طرح مولا اپنے بابا کی شہادت کو دیکھتے ہیں، ابن ملجم کو دیکھتے ہیں کہ جب اپنے لوگ جو ہے نمازی پرہیزگاری کا لبادہ اوڑے ہوئے علی کو قتل کرنے آتے ہیں، علی کو شہید کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اس کے بعد علی کا جنازہ تنہائی میں، گمنامی میں، گوشہ نشینی میں دفنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اپنے بھیا کی شہادت کو دیکھتے ہیں کہ جب تیروں کو برسایا جاتا ہے، جنازے پہ تیر لگتے ہیں، یہ واحد جنازہ ہے جو قبرستان سے جو ہے واپس لایا جاتا ہے۔ بس حسین کے جنازے میں اور حسن کے جنازے میں یہ فرق تھا کہ حسن کا جنازہ جو ہے وہ تیروں سے پر تھا، اور حسین کا سر جو ہے وہ نیزے پر بلند تھا۔ اور حسین مسلسل مختلف واقعات، مختلف حادثات کے ساتھ کربلا کی ایک مشق، ایک تمرین اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اور خدا حسین کو ایک بہت بڑے سانحے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ 5 لوگوں میں پنجتن میں حسین کا شمار ہوتا تھا، اور سب سے چھوٹی شخصیت، سب سے کم عمر شخصیت حسین کی تھی۔ رسول کا بھی مقابلہ کرنا ہے، بی بی سیدہ کا بھی، اپنے بابا کا بھی، اور اپنے بھیا کا بھی۔ حسین کو کچھ ایسا کر کے دکھانا ہے کہ دنیا حیران رہ جائے، اور حسین کیا، حسین کے ششماہی نے ایسا کر کے دکھا دیا کہ دنیا حیران رہے گی۔ چنانچہ حسین جو ہے وہ کربلا کے لیے رخت سفر مانتے ہیں۔ ولید بن عقبہ یزید کے کہنے پر جب آپ سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے تو حسین یہ کہہ کر اس کو خاموش کروا دیتے ہیں کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ ہمیشہ کے لیے کلیہ دے رہے ہیں کہ دیکھو بات یزید اور حسین کی نہیں، بات حق و باطل کی ہے، بات کمتر اور افضل کی ہے۔ چنانچہ مجھ جیسے لوگوں کو چاہیے کبھی بھی تم جیسے لوگوں کی بیعت نہ کریں۔ تو جب حسین نے یہ دیکھ لیا کہ یہ لوگ مجھے قتل کرنے کے در پر ہیں، اور میرے قتل ہونے پر مدینے کا امن، مدینے کا سکون اور مدینے کا تقدس پامال ہو سکتا ہے، چنانچہ حسین نے جو ہے اپنے بہترین، اپنے سب سے مقدس شہر جس میں آپ کا بچپن گزرا، جو آپ کے نانا کا شہر، جو دنیا کے اہم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے، اس شہر کو چھوڑنا گوارا کر لیا۔ سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار۔ جب آپ مکے کی طرف جاتے ہیں اور حج ادا کرنے کی نیت کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ احرام میں موجود لوگ حرم میں موجود ہیں، اور ان کے ان کی آستینوں میں خنجر اور تلواریں موجود ہیں، اسلحے سے لیس ہیں، ان کے خیموں میں اسلحہ موجود ہے، اور وہ آپ کے قتل کرنے کے پدر پہ ہیں، اور ان کے لیے مکے کی حرمت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ چنانچہ مجبوراً نہ چاہتے ہوئے بھی حسین نے کعبے کو، حسین نے خدا کے گھر کو خدا حافظ کہا۔ حسین کعبے سے جاتے ہیں کربلا کے لیے، خدا کے گھر سے جاتے ہیں مگر خدا کے لیے۔ چنانچہ خدا کے دین کو بچانا زیادہ ضروری تھا، چنانچہ حسین نے اپنا حج اپنے عمرے سے تبدیل کر دیا، اور یوں حسین چلتے چلتے کربلا پہنچتے ہیں۔ اور جب 2 محرم کو کربلا پہنچتے ہیں تو وہاں پہ موجود لوگ جو ہے آپ کو یہ خبر دیتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے۔ پہلے تو حسین کا گھوڑا آگے چلنے سے انکار کر دیتا ہے،
चनाचा हुसैन दूसरा घोड़ा तब्दील करते हैं, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, लेकिन कोई घोड़ा, कोई सवारी आगे बढ़ने के लिए राजी नहीं होती। चनाचा हुसैन अब्बास को कहते हैं कि यहाँ जो लोग मौजूद हैं आसपास उनको बुलाओ ताकि मैं पूछूं ये कौन सी जगह है। और जब लोग तारुफ करवाते हैं और एक एक करके नाम लेते चले जाते हैं और हुसैन मुतजस्सिस होते हैं कि कोई ऐसा नाम लिया जाए कि जिसके ऊपर मैं फैसला कर सकूं। नैनवा, बादरिया, शत्रुल फरात और भी कई नाम, फिर उसके बाद जब कहा जाता है कि इसका एक नाम करबला भी है। और हुसैन ने कहा कि हाँ ये वही जगह है कि जहाँ हमारे सर कटेंगे, हमारे लाशें पामाल होंगे, जहाँ हमें कुर्बानी देनी होगी। अब्बास यहाँ पे खैमों को लगा दिया जाए। चनाचा खैमों को लगा दिया गया और फिर जो है आमद फौज जे अशकिया शुरू हुई 3 मुहर्रम को। जब पता चला कि हुसैन आ चुके हैं, कहते हैं कि सबसे पहला काफिला, सबसे पहला लश्कर जो फौजियों का आया वो हुर का था और उसी हुर ने जो है सबसे पहले आपका रास्ता रोका था और उसी हुर ने जो है आपको आगे जाने से रोका था और उसी हुर ने जो है उमर साद और शिमर इन लोगों को बुलाया था और इसी हुर ने जो है वो पानी की बंदिश की थी। इतने बड़े बड़े गुनाह थे हुर के, लेकिन हम देखते हैं कि फिर यही हुर जो है वो आज़ादी की अलामत बन गया। यही हुर जो है गुनाहगारों के लिए एक उम्मीद की किरण बन गया और यही हुर जो है कि वो शख्स कहलाया कि जिसको हुसैन ने अपनी माँ का रुमाल पेश किया। इतनी बड़ी सआदत हुर को मिली, इतने बड़े बड़े गुनाहों के बावजूद फ़कत तौबा की बुनियाद पर 5 मुहर्रम को जो है फुरात पर कब्जा हो गया और लोगों ने जो है वो फुरात को चारों तरफ से घेर लिया। 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया और ये भी कहा जाता है कि जिस मीटिंग में पानी बंद किया गया उस मीटिंग में, उस इजलास में हुर मौजूद था। चनाचा ये तकलीफ दे फैसला करना पड़ा और ये ज़रूरी था ताकि लोगों को एक खौफ पैदा हो जाए कि हम भूखे प्यासे रहेंगे तो हम हलाक हो जाएंगे, तो शायद नाउज़ुबिल्लाह हुसैन के साथी बगावत कर दें और हुसैन जो है हमारे सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। फिर 9 मुहर्रम को हम देखते हैं कि फ़ौज अशकिया जो है वो हुसैन की फ़ौज को, हुसैन के लोगों को, नहित्ते जानिसारों को चारों तरफ से घेर लेती है। शब आशूर आती है और हुसैन जो है वो अपना आखिरी इजलास बुलाते हैं, चिरागों को गुल कर दिया जाता है और हुसैन अपने तमाम लोगों को इजाज़त देते हैं कि अगर तुम चाहो तो अब भी वापस चले जाओ, मैं अपनी बैत का कलावा जो है वो तुम्हारी गर्दनों से वापस लेता हूँ। और अंधेरा इसलिए कर देते हैं कि लोग शर्मिंदा ना हो हुसैन से और अपने सर छुपा के, अपने चेहरे छुपा के, बगैर किसी शनाख्त के इस करबला से वापस चले जाए। लेकिन सलाम हो हुसैन के साथियों को कि उन्होंने हुसैन का मान रखा और हुसैन को ये कहना पड़ा कि मुझे जैसे साथी मिले वैसे साथी तो मेरे नाना को भी नहीं मिले। और तमाम के तमाम लोग अपने अपनी जगह पे खड़े रहे और पाइस्तकामत को जो है वो उसमें लग़्ज़िश ना आने दी। रोज़े आशूर शुरू हुआ और सुबह से लेके आशूर की असर तक जो है एक के बाद एक अपनी जान देने के लिए, कुर्बानी देने के लिए जाता रहा। कभी अब्बास ने अपने बाजू कटवाए, कभी जो है वो अली मोहम्मद ने, कभी जो है अली अकबर ने बर्ची खाई, कभी जो है कासिम का लाशा पामाल हुआ और फिर अली असगर का गला छिदा। उसके बाद हुसैन ने अपनी कुर्बानी दी और असर के वक्त जो है ये करबला तमाम हुई। शाम गरीबा में लोगों ने देखा कि फ़ौज अशकिया ने खेमों को आग लगाई और बीवियाँ खेमों से ऐसे निकली जैसे कि तस्बीह के दाने गिर के निकलते हैं। बीबी ज़ैनब की चादर छिनी, सकीना के गोशवारे छीने गए और असीराने करबला को बग़ैर महमिल के ऊँटों पे सवार किया गया। करबला के बाद कूफे के बाज़ारों को और शाम के महलों से जो है इनको गुजारा गया और कोशिश की गई कि किसी तरह इनकी तौहीन की जाए, लेकिन दुनिया ने देखा कि तौहीन हुसैन की नहीं, तौहीन हुसैन के दुश्मनों की है। फिर 1 साल बाद 8 रबीउल अव्वल को यह काफिला वापस मदीने पहुंचा, लेकिन अब इस काफिले में ना कासिम थे, ना अब्बास थे, ना अली मोहम्मद थे और ना ही अली असगर थे और ना ही मीर कारवां इमाम हुसैन।
کربلا ہوئی تمام سیعلمون الذین ظلموا ایہم منقلب ینقلبون. بارے الہ ہماری حقیقی سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بارے الہ کربلا کے شہیدوں پر اپنی رحمت نازل فرما. بارے الہ حسین ان کے ساتھیوں کو جنت کے اعلیٰ مقامات عطا فرما. اے اللہ ہر دور میں یزیدیت کے خلاف کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کربلا کے پیغام رہتی دنیا تک دنیا کے کونے کونے پر پھیلانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری خواتین کو بی بی زینب کی طرح اپنے چادر کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سید سجاد کی طرح ہمیں باطل کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کی توفیق عطا فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی دیکھیے ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ وہ 40 دن بعد یعنی 40 کے دن وہ کربلا واپس آ چکے تھے. لیکن جو زیادہ روایات مشہور ہیں وہ 1 سال کی ہے کہ 1 سال بعد جو ہے وہ ان کو رہائی ملی اور 1 سال بعد جو ہے وہ کربلا کے میدان میں پہنچے. فطرت اصل میں جیسے ہم کہتے ہیں انبیاء کے حوالے سے ترک اولا یعنی بہترین کام کو یا بہتر کام کو چھوڑ دینا اور کمتر کام کو اپنا لینا. تو اسی طرح فطرس نامی فرشتے سے ایک ترک اولا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بالوں پر نوچ لیے تھے اور اس کو جزیرے میں قید کر دیا تھا. تو جب امام حسین کی پیدائش ہوئی تھی تو بہت سے لوگوں کو مغفرت کا اور سزا میں تخفیف کا پروانہ ملا تھا. جس طرح ہم دیکھتے ہیں ممالک میں عید کے موقع پر بہت سارے حکمران پریزیڈنٹ جو ہے وہ قیدیوں کی سزا میں تخفیف کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کی سزا میں تخفیف کی تھی فرشتوں کی اور دیگر افراد کی. تو فطرت کو کسی نے کہا تھا کہ آج خدا بہت خوش ہے کہ 3 شعبان ہے اور اس کا جو ہے حسین مظلوم حسین پیدا ہوا ہے. اگر تم چاہو تو اپنے بالوں پر واپس لا سکتے ہو حسین کی شفاعت حسین کے وسیلے سے. چنانچہ وہ آیا اور اس نے جو ہے وہ اپنے بدن کو حسین کے گہوارے سے مس کیا اور اللہ سے حسین کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بالوں پر واپس عطا کر دیے. یعنی حسین جھولے میں جو ہے وہ شفاعت کا وسیلہ بنے. اچھا ٹھیک ہے. امام حسین موسیٰ قاضی میں ایک درود پڑھ دیں محمد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے. جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہر معصوم کی شخصیت ایک یکتا و یگانہ ہے اور ہمارے ہر معصوم کو ظلم و ستم کا نشانہ بننا پڑا کیونکہ ہر دور میں ہر حکمران کو یہ خوف تھا کہ یہ اہل بیت کا لیڈر رہنما اور یہ امام جس کو کہتے ہیں یہ کہیں میری خلافت پر قبضہ نہ کر لے. حالانکہ وہ تو کائنات کے امام تھے, وہ خلافت کو لے کے کیا کرتے؟ خلافت تو خود سے موجود ہے, اب لوگ خلیفہ نہ مانیں تو ایک الگ بات ہے. چنانچہ خود جو ہے وہ ہارون رشید کو بھی اس بات کی فکر تھی کہ کسی طرح میں ان کو جو ہے اپنی راہ سے ہٹاؤں. چنانچہ اس نے جو ہے وہ موسیٰ سے ہارون رشید نے آپ کو فقط ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ جو ہے وہ گرفتار کیا تھا. کچھ جگہوں پہ 3 مرتبہ, کچھ جگہوں پہ 2 مرتبہ آیا. ہارون رشید کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ انتہائی سنگدل انسان تھا اور اہل بیت میں اور اہل بیت کے چاہنے والوں پر ہمیشہ ظلم کیا کرتا تھا. اور نہ صرف یہ کہ خود بھی ظلم کیا کرتا تھا بلکہ اپنے ساتھیوں کو مجبور کرتا تھا کہ تم بھی میرے ساتھ ظلم میں شریک ہو تاکہ وہ اکیلا نہ سمجھا جائے. تو خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قتل سے پہلے, ان کی شہادت سے پہلے, وہ خود کئی سادات اور اہل بیت کے گھرانوں کے چشم و چراغ کا جو ہے وہ قاتل بنا تھا. ویسے تو تاریخ میں اس کو بڑا علم دوست کہا جاتا ہے کہ بڑا علم دوست تھا اور یہ علماء کی محفلیں جماتا تھا اور لوگوں کو جو ہے علمی مباحث میں مجبور کرتا تھا اور علم کا بڑا دل دادا تھا. حالانکہ اس نے اپنے محل میں علماء کو رکھا ہی اسی لیے تھا تاکہ وہ اپنی مرضی کے فتوے جمع کر سکے. قاضی ابو یوسف
ایک عالم دین تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس زمانے کے سب سے بڑے عالم، لیکن ان کو استعمال کر کے کئی فتوے ایسے ہیں جو اس نے اپنی مرضی کے دلوائے. مثلا اس نے جو ہے وہ اپنی باپ کی مدخولہ کنیز سے نکاح کیا، اور جب یہ معاملہ قاضی ابو یوسف تک پہنچا تو ہارون نے کہا کہ مجھے کوئی ہیلا بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ کنیز کی گواہی کی کوئی اہمیت نہیں. اسی طرح ایک کنیز سے بغیر عدت کے اس نے نکاح کیا، تو قاضی ابو یوسف نے کہا کہ تم اس کو اپنے بیٹے کو ہبا کر دو، بیٹا تمہیں ہبا کر دے، ہبا کے لیے عدت کی ضرورت نہیں ہوتی. اس طرح کئی اس نے جو ہے وہ کوشش کی کہ کسی طرح اپنی مرضی کے فتوے بنائیں. اچھا، اب یہ خود بھی کوشش کرتا تھا، کچھ علماء سے سیکھ کر امام کو یا امام کے چاہنے والوں کو نیچے دکھانے کی کوشش. تو ایک دفعہ یہ گیا مسجد نبوی، تو مسجد نبوی میں قبر رسول کے سامنے کھڑے ہو کے رونا دھونا اس نے شروع کر دیا، اور کہنے لگا کہ یا ابن العم، یعنی کیونکہ وہ جناب عباس، بنو عباس جو تھے وہ جناب عباس کی نسل سے تھے، رسول اللہ کے چچا تھے وہ. تو اسی وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی وہاں کھڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ پکار کے کہا یا ابدا، یعنی یا اے میرے والد، کیونکہ آپ کا رشتہ جو ہے وہ زیادہ قریب تھا بنسبت ہارون کے. اور ہارون نے ایک دفعہ یہ کہا بھی تھا کہ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ جو ہے وہ کس طرح سے بی بی سے یا بی بی سیدہ کے وسیلے سے جو ہے وہ رسول اللہ کے بیٹے ٹھہرے. تو آپ نے فوراً جو ہے آیا مباہلہ کا جو ہے وہ ریفرنس دیا، حوالہ دیا کہ ابناءنا و ابناءکم، کہ تم اپنے بیٹے کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو. تو رسول اللہ کے جب بیٹے ہی نہیں تھے تو یہ آیت ہی غلط ہو گئی، اور اگر آیت صحیح تھی تو ان کو کہنا چاہیے تھا رسول اللہ کو، چونکہ میرے بیٹے نہیں ہیں اس لیے میں اپنے بیٹے نہیں لا رہا، اور باقی جو نفس ہے اور جو بیٹی ہے یا عورتیں ہیں وہ ان کو میں لا رہا ہوں. لیکن رسول اللہ اپنے بیٹوں کو لے کے گئے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ بچوں کو لے کے چلے گئے دو بطور بیٹے، تو آپ اور لوگوں کو بھی لے کے جا سکتے تھے، کسی اور کو اپنا بیٹا بنا کے، لیکن اپنے بیٹوں کے لیے فقط حسن حسین کا انہوں نے انتخاب کیا. اور پھر امام نے یہ بھی کہا کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام بوسیلہ مریم ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے ٹھہری، ان کا باپ تو نہیں تھا کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا، اسی طرح خود ہم جو ہے اپنی جدہ اپنی ماں کے وسیلے سے رسول اللہ کی اولاد ٹھہرے اور ان کے بیٹی ٹھہرائے. اچھا، اب جب اس نے یہ دیکھا کہ مجھے پہ در پہ شکست ہو رہی ہے اور امام کا علم جو ہے وہ اس کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر پاتا، تو اس نے جو ہے لوگوں کو تلاش کرنا شروع کیا کہ میں کس طرح جو ہے وہ لوگوں کو تلاش کروں اور کس طرح جو ہے وہ امام کو اپنے راستے سے ہٹاؤں. یہ ایک نفسیاتی مرض تھا جو ہر خلیفہ کو، چاہے وہ بنو عباس کا ہو بنو امیہ کا، اس کو یہ مرض لگا ہوا ہوتا تھا کہ یہ جو اہل بیت ہیں، اہل بیت کے جو رہنما ہیں، بزرگ ہیں یعنی ائمہ، یہ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. حالانکہ ہمیں کسی امام کے خلاف نہیں ملا، بارے میں نہیں ملا کہ انہوں نے ان کے خلاف سازشیں کی ہوں. حتیٰ کہ چھٹے امام کے پاس بہت گولڈن اپارچونیٹی تھی، پانچویں امام کے پاس بہت گولڈن اپارچونیٹی تھی کہ خود بنو عباس کے لوگ آئے تھے کہ آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ہم جو ہے ان کو اپنے راستے سے ہٹا دیں گے. انہوں نے نہیں کیا. اچھا، چوتھے امام کے پاس کے اوپر زیادہ حق بنتا ہے کہ اس وقت لوگ جو ہے بہت زیادہ غصے میں تھے، اور کربلا کے واقعے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ولید بن عقبہ کو ہٹا بھی دیا تھا. پھر جو ہے مختار صفی نے بھی جو ہے کامیابی سے کم از کم اپنے علاقے تک، کم از کم کربلا کے قاتلین تک بدلہ تو لے لیا تھا، ووٹ کھڑے ہوتے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کسی بھی امام نے کس قسم کی جو ہے وہ اقدام یا حکمت عملی اختیار نہیں کی. ہاں، اس وقت خلافت کے بار کو اپنے دوش پہ رکھا کہ جب لوگوں نے خود آگے بیعت کی. یعنی مولا علی نے کیوں خلافت کو جو ہے وہ قبول کیا؟ کیونکہ لوگوں نے آگے خود مولا کو خلیفہ بنایا. تو نبی یا امام جو ہے زبردستی اپنے آپ کو نہیں منواتا، وہ کہہ دیتا ہے وما علینا الا البلاغ، کہ ہمارا کام ہے پہنچا دینا، منوانا نہیں. چنانچہ جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ جو ہے وہ میرے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، حالانکہ خطرہ نہیں بن سکتے تھے، بس ایک نفسیاتی طور پہ ایک پریشانی ان کو رہا کرتی تھی، تو اس نے کہا کہ مجھے جو ہے کسی ایسے شخص کی خبر دو کہ جو اہل بیت کے خاندان سے ہو اور مجھے اندر کی خبریں دے اور دنیا پرست بھی ہو، لالچ بھی ہو. تو محمد بن اسماعیل امام جعفر صادق علیہ السلام کے بڑے بیٹے،
اسماعیل بڑے متقی پرہیزگار تھے، اور اس کا تذکرہ ہم نے نجف کی زیارت میں بھی کیا ہے کہ جب اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ آئے تھے نجف اشرف کی زیارت پر، تو انہوں نے زیارت پڑھی تھی امیر المومنین کی، پھر اپنے بڑے بیٹے اسماعیل سے کہا تھا کہ اب تم امام حسین کی زیارت پڑھو، تو انہوں نے کہا کہ ان کا روضہ یہاں نہیں ہے، وہ تو کربلا میں ہے، میں کہا ان کا سر اقدس جو ہے وہ یہاں دفن ہے۔ تو ایک روایت کے مطابق راس الحسین جو جگہ ہے نجف اشرف میں، وہ جگہ ہے جہاں پہ امام حسین کا سر دفن ہے۔ تو جناب اسماعیل کو لوگ خلیفہ ماننے لگے، امام ماننے لگے، یعنی ان کے بارے میں چیما گوئیاں ہونے لگیں کہ امام صادق علیہ السلام کے بعد جو ہے یہ 7ویں امام ہوں گے، کون؟ جناب اسماعیل۔ حالانکہ امام نے کبھی اس کا تذکرہ نہیں کیا، نہ کبھی دعویٰ کیا، نہ کبھی جو ہے لوگوں کے سامنے ان کو بطور امام متعارف کروایا، بلکہ جو ایک اہم ترین واقعہ جو رونما ہوا جس نے تمام حجت تمام کر دی، وہ یہ کہ اسماعیل علیہ السلام کا انتقال جو ہے وہ امام جعفر علیہ السلام کی زندگی میں ہو گیا، اور باقاعدہ ان کے جنازے پہ کھڑے کرنے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امامت کے معاملے میں جس طرح یہ حجت آشکار کی ہے، ثابت کی ہے، اس طرح کسی اور امام کے بارے میں نہیں کی، یعنی جس کو تم امام سمجھنے جا رہے تھے یا بنانے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو میری زندگی میں اٹھا لیا اور بالکل شک و شبہ اٹھ گیا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ معصوم نہیں ہوتا، یا ہر کوئی جو ہے وہ تقویٰ پرہیزگاری اپنے باپ کے برابر نہیں رکھتا۔ تو جناب اسماعیل کے جو بیٹے تھے محمد بن اسماعیل، ان کے اندر ایک لالچ آ گیا، اور انہوں نے جو ہے وہ ہارون رشید سے ساز باز کر لیا۔ ہارون رشید نے جب یہ کہا کہ اہل بیت میں کسی فرد کو مجھ سے ملاؤ تاکہ میں جو ہوں اس کو اپنی طرف کر سکوں اور امام موسیٰ کاظم کے حال احوال پوچھوا سکوں اور ان کے لیے کوئی جواز پیدا کر سکوں ان کے قتل کا، ان کے قید کا۔ چنانچہ محمد بن اسماعیل تک جب بات پہنچی، کسی نے کہا کہ بھئی محمد بن اسماعیل تمہیں جو ہارون رشید نے یاد کیا، تو محمد بن اسماعیل ان سے ملنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب محمد بن اسماعیل جو ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس آئے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ان کو 400 درہم دیے، پھر کہا کہ ایک اور تھیلی لاؤ، پھر دینے کے بعد کہا ایک اور تھیلی لاؤ، یعنی 3 تھیلیاں دی، اس کے بعد دینار الگ سے دیے۔ اور جب وہ دے چکے، اچھا لوگ بزستور دیکھ بھی رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں کہ امام آپ کو معلوم ہے کہ یہ آپ کا دوست نہیں دشمن ہے، آپ پھر بھی نواز رہے۔ تو محمد بن اسماعیل نے جاتے ہوئے کہا کہ میں جو ہوں ہارون رشید کے پاس جا رہا ہوں، اس نے مجھے بلایا ہے، آپ کوئی نصیحت کریں گے مجھے سفر میں جانے سے پہلے؟ تو امام نے کہا کہ دیکھو اپنے ہاتھوں، میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہیں کرنا، میرے بچوں کو یتیم نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، میں ایسا نہیں کروں گا۔ اور پھر جاتے ہوئے امام نے کہا کہ یہ میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرے گا، لیکن اس کے باوجود امام کے سمجھانے کے باوجود وہ چلا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ یا امام آپ کو جب معلوم تھا کہ یہ آپ کا قاتل بنے گا، آپ پھر بھی اس کو نواز رہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے مولا کے سامنے عبد الرحمن ابن ملجم آیا تو اس نے تلوار دی تحفے میں، تو امام نے کہا کہ تم یہ تلوار دے دے گا تو قتل کس سے کرے گا؟ اس نے کہا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کا قاتل ہوں گا تو آپ مجھے ابھی قتل کر دیں۔ تو امام علی نے کیا کہا کہ مجرم کو جرم کرنے سے پہلے کیسے سزا دے دوں؟ یہ ہے انصاف، یہ ہے عدل۔ تو محمد بن اسماعیل چلا گیا اور ہارون رشید سے جا کر مل گیا، اور ہارون رشید سے پہلی ملاقات میں کیا کہا کہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ اس ملک میں 2 خلیفہ کیسے؟ ہارون رشید نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا آپ بھی خلیفہ ہیں، وہ بھی خلیفہ ہیں، آپ کے پاس بھی بیت المال ہے، ان کے پاس بھی بیت المال ہے، آپ کے پاس بھی جزیہ ٹیکس آتا ہے، ان کے پاس بھی خمس صدقات آتے ہیں۔ تو پھر ہارون رشید نے مسکرا کے کہا تم صحیح کہتے ہو، ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں ہوتی، اور اس نے لوگوں کے سامنے گواہی بھی پیش کر دی کہ دیکھو ان کا جو بھتیجا کہہ رہا ہے کہ امام جو ہے میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ تو ہارون رشید نے فوراً کہا کہ 2 لاکھ درہم دیے جائیں، 2 لاکھ دینار دیے جائیں اسی وقت، اور یہ کہہ کر ہارون رشید جو ہے وہ چلا گیا، اس کے پیچھے پیچھے جو ہے غلام گیا کہ میں 2 لاکھ درہم لے کر آؤں۔ اسی وقت محمد بن اسماعیل کو پیچش لگے، پیچش کی بیماری ہوئی، اور اتنی سخت بیماری کہ اس کی ساری اتڑیاں باہر آ گئی، اور کہتے ہیں کہ یہ آخری سانس لے رہا تھا کہ جب غلام ہارون رشید کا درم و دینار کی تھیلی لے کر آیا تو اس کے منہ سے یہی نکلا اب کیا فائدہ، اب تو میرا آخری وقت ہو گیا۔ بالکل جیسے عمر سعد نے کہا کہ نہ مجھے دنیا ملی نہ مجھے دین ملا، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔